ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہمارا آپ تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود پاک پیش کرے، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ محترم سامعین، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے اور پوری کائنات کے نسل انسانی کے لیے نمونے عمل بنایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی وضاحت، آپ کی نشست و برخاست، آپ کے قول و قرار، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے عادت و اطوار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کی ہر تقریب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے ارشاد فرمایا، التمسوا الرزق بالنکاح، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر بے برکتی ہے، روزگار سے نہیں ہیں آپ، بے روزگاری کے شکار ہیں آپ، اور نکاح کی عمر ہو گئی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو، روزگار والے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بڑے بڑوں نے کہا بھی ہے، بہت بدماش ہو گیا، کام کاج نہیں کرتا، اس کی شادی کر ہے نا، تو کنٹرول میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر اسے روزی کی فکر بھی ہو جاتی ہے، اور روزگار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں رزق کو تلاش کرنا ہے نکاح کے ذریعے۔ تو نکاح ایک اتنا پاکیزہ مقدس رشتہ ہے کہ سارے رشتوں سے پہلے نکاح کا ہی رشتہ آیا ہے، ماں باپ تو بعد میں، بھائی بہن تو بعد میں، حضرت آدم آئے، حضرت حوا کا نکاح ہوا، تو پہلے میاں بیوی، پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا۔ تو سارے رشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا،
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے مقدس رشتہ ہے یہ رشتہ، جس قدر قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا آنے والی نسلیں اسی قدر بہتر ہوگی، اسی قدر بہتر ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں سے خطاب فرمایا، مخاطب کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو، نکاح کی قدرت رکھتے ہو، اب طاقت نکاح جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ نکاح بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں حرام بھی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، اور سنت تو ہمیشہ ہے اگر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اور اس میں مقصد بھی بیان بنایا ہے، ہمارا رابطہ مقصد جو بھی ہو نکاح کرنے کا، لیکن نبی نے جو مقصد بیان فرمایا ہے کیا وہ ہمارا مقصد ہے یا نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہی حدیث کی روشنی میں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی کام کاج والا نہیں ہے تو بیٹا جلدی نکاح کر لو، ہے نا؟ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، پوتا پوتی دیکھنا ہے، نکاح کر دو ان کا، یہی سارا مقصد تو ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح نگاہیں نیچی رکھنے کا کام کرتا ہے۔ مقصد بیان فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کی نظر تاک جھانک ادھر ادھر دیکھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے آدمی پرہیزگار بنتا ہے، اس کا دل بھی پاک، اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب لیکن جو طاقت نہیں رکھتا، تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی خواہش اپنی شرعی بیوی سے پوری ہو جائے گی تو نفس بہکنے سے محفوظ رہے گا، نفس بہکنے سے محفوظ رہے گا، پھر اس کی عبادت کا مزہ الگ ہوگا۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بتا دیں، ایک شادی شدہ کی نماز اور غیر شادی شدہ کی نماز میں 27 درجہ فرق ہے، 27 درجہ فرق ہے۔ شادی شدہ کی نماز اور بے شادی شدہ کی نماز میں 27 درجہ فرق ہے، یعنی جس کی شادی ہو گئی وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اور غیر شادی شدہ کی نماز میں اتنا فرق ہے کہ شادی شدہ والے کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ نظر پاک ہے، دل پاک ہے، دل مطمئن ہے، اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی سے عبادت کر رہا ہے، اس لیے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح نظر کو محفوظ رکھتا ہے اور شرم کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو طاقت نہیں رکھتا، فرمایا من لم یستطع فعلیہ بالصوم، لیکن جو طاقت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر روزہ ہے، اس کے اوپر روزہ ہے۔
ہے طاقت سے مراد ابھی نشیڑی لوگوں کو پوچھیے بغیر نشہ کے ان کو طاقت نہیں ہے نا. اگر نشہ میں دھت ہے اور اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے تو نشہ چھوڑوا دو 2 دن پھر دیکھو ہاں آہستہ آہستہ پھر وہ لینا ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا. تو میرے آقا ارشاد فرمایا اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر روزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نکاح کے ذریعے آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے خواہش کو ختم کرتا ہے اسی طرح روزہ بھی انسان کی خواہشات کو توڑتا ہے ختم کرتا ہے. اس لیے اس پہ روزہ ہے وہ روزہ اس کے لیے آڑ بن جائے گا سپر بن جائے گا سپر بن جائے گا. یہ نکاح کی فضیلت ہے. اچھا کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے اس سلسلے میں بھی حدیث سن لیں. ابھی تو فارمولے چل رہے ہیں ہم دو ہمارے ہے نا. اور ایسا ہو گیا یہ کہ حدیث پہ جتنا عمل نہیں ہے اس پہ زیادہ عمل ہے نا. حدیث پہ عمل نہیں ہے. گورنمنٹ نے قانون مطلب سلوگن دیا نعرہ دیا ہم دو ہمارے دو تو اس کو حدیث سے زیادہ لوگ ترجیح دینے لگے. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا تزوجوا الولود الودود فإني مقاصر بكم الأمم يوم القیامہ. ارشاد فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی سے نکاح کرو. محبت بھی کرنے والی ہو زیادہ اور زیادہ اولاد دینے والی بھی ہو اس سے نکاح کرو. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن میں دیگر انبیاء کرام پہ امت کی کثرت اور زیادتی پہ فخر کروں گا. یعنی میرے آقا ارشاد فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرو اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے. میں وہاں فخر کروں گا میری امت کی اتنی تعداد. تو فخر پہ عمل کریں. ہاں اب بات رہ گئی جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہے نا پیدا کرتے جاؤ نہ پڑھائی نہ لکھائی نہ تربیت سب کو نشری بنا دو. تو شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. دیکھ بھال کی اجازت دی ہے لیکن شریعت نے قید نہیں لگایا ہے کہ کوئی کرو کہ تیری کرو. وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں جنہیں آپریشن کے ذریعے بچہ ہوتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ایک ہی ہے. اب ایک بچہ والا باپ اور ایک بچہ والی ماں اتنا نہ پیار کرتی ہے کہ وہ بچہ پھر آگ ہی اٹھتا ہے. وہ ماں باپ کو کنٹرول کر لیتا ہے جو کہتا ہے سو ماں باپ سنتے ہیں. اب وہ ماں باپ کو اشارے میں نہ چاہتا ہے تو بے شک پیار کریں لیکن تعلیمات اسلام کی روشنی میں پیار کریں تاکہ آپ کا بچہ سمجھے کہ میں ایک ہوں میں ہی نسل بڑھانے والا ہوں. اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے حساب سے چل رہا ہے. ایک اور حدیث سنیں پھر بات ختم ہو جائے گی کیونکہ منیر بھائی نے اتنا شارٹ ٹائم میں پروگرام رکھا ہے کہ آپ لوگ زیادہ بولیے گا مت. بھلے ہم کو نظرانہ اتنا ہی دینا پڑے ہے نا لیکن کم تھکائیں گے آپ ہے نا. ایک اور حدیث سنیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس گئے اور پوچھا کہ نبی کا عمل تو ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں کہ نبی کتنا عمل کرتے ہیں لیکن گھر میں جب آپ کے درمیان بیویوں کے درمیان میں ہوتے ہیں میرے نبی تو ان کا عمل کیا تھا کیسا تھا. تو بیویوں نے جب بتایا کہ یہاں بھی بہت عمل بتائے اور 3 صحابی تھے جو گئے تھے پوچھنے کے لیے.
اب جب تینوں نے یہ سنا کہ ہم جتنا گمان کرتے نہیں تھے اس سے زیادہ میرے نبی عمل کرتے ہیں گھر میں، باہر سے زیادہ گھر میں اس قدر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اس کا مطلب نبی کے مقابل میں ان کے عمل کے حساب سے ہم تو زیرو ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم تو زیرو ہیں، ہمیں تو کچھ بھی ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا میں اب رات بھر نماز پڑھوں گا، اب رات بھر نماز پڑھوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اور ایک نے کہا شادی کرنے میں بڑی لفڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بال بچے کی انتظامات ہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا پوری زندگی، اور صرف عمل کرتا رہوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تینوں نے تین باتیں کہیں۔ میرے نبی کو خبر لگی تو تینوں کو بلایا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پاک و صاف پیدا کیا ہے، گناہ سے منزہ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی عمل کا یہ عالم ہے، ان کے عمل کا یہ عالم ہے، اور ہم تو بالکل عمل ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی نے بلایا اور فرمایا کیا تم لوگوں نے اس طرح کی مطلب ارادے کیے ہو کہ ہم صرف نماز پڑھتے رہیں گے، صرف روزہ رکھیں گے اور بیوی سے نکاح نہیں، کسی سے نکاح نہیں کریں گے؟ تو تینوں نے کہا جی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، آخرت کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، اس کے باوجود بھی جتنا میرے نبی کے دل میں خشیت الہی ہمارے دل میں تو ہے نہیں اس قدر، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا خوف رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود بھی میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور بیوی بھی رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے کہا کہ کھاؤ بھی، روزہ بھی رکھو، شادی بھی کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تبتل کی زندگی گزارو، یہ جوگی والا زندگی اسلام میں نہیں ہے، رحمانیت اسلام میں نہیں ہے، جوگیت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا صحیح بندہ وہی ہے جو بندوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرے، وہی سب سے پرہیزگار بندہ ہے، وہی سب سے پرہیزگار بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جوگیت اختیار کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا۔ کیا بنایا؟ اسوہ بنایا، اور اسوہ حسنہ بنایا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شادی بیاہ میں سنتوں کو رائج کریں، بدعات کو مٹائیں، بلا وجہ کی چیزوں میں نہ پڑیں، خرافات سے، لغو و لغویات سے، فضولیات سے اپنی شادیوں کو بچائیں، نکاح کو آسان کریں، اتنا آسان کریں کہ زنا دشوار ہو جائے، زنا دشوار ہو جائے۔ اس لیے عزیزان محترم، دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں جناب منیر بھائی کے بچوں کی جو شادی ہو رہی ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے اور خوب محبتیں دونوں خاندان میں عطا فرمائے اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے کے صلاۃ والسلام۔